शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है, अपने माल को कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? शरीयत मुस्तफा के लिए, दीन मुहम्मदी के लिए। ये दीन मुहम्मदी और शरीयत मुस्तफा को तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसीलिए हम यहाँ पर गुलामान मुस्तफा जो अपने सरों पर टोपी लगाए बैठे हैं, अपने चेहरों पर दाढ़ी लगाए बैठे हैं, अपने अच्छे किरदार के साथ चलते हैं, हम सीना चौड़ा करके चलते हैं। ये हमारी ईमानदारी और हमारे दीन की मजबूती है कि हम सब बुलंद होकर जीते हैं। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, उन नुफूस कुदसिया ने जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने आप को कुर्बान करके सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमारा भी यही शेवा होना चाहिए कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। अगर इसी मिशन को अगर आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला तारीख के कुछ औरात में आपके सामने उल्टूंगा। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, अगर किसकी तारीख खोलूं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये घराना है, ये खानदान है। कहा मसलु अहले बैती का सफीनती नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हुआ तो नजात पा जाएगा, जो इससे हिरास करेगा, जो इससे बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा? तूफान में गर्क हो जाएगा। लिहाजा अहले बैत कौन है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना है, और हसनैन करीमैन है, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये पांच लोग जब इकट्ठे हुए, सहाबा इकराम को मुतनब्बे किया कि ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। लिहाजा हम अहले बैत का जिक्र करने के लिए, हम ये अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब किसकी तारीफ को लौटूं? मेरे मुस्तफा किरदार अज़मत व आला है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या है? उसवाए हसना हमारे लिए एक मुमकिन हयात तैयबा 63 साल जिंदगी एक हमारे लिए क्या है? नमूना है, जिंदगी का एक नमूना है, वो शरीयत मुस्तफा का एक नमूना है। आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात नहीं, हज़रत फातिमा की तारीफ को ले लिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा तैयबा ताहिरा। आप मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तुम मेरा टुकड़ा हो, फातिमा तुम मेरा टुकड़ा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब अली की बात आती है, क्या अली की बात करें? बेशुमार अहादीस नबिया है, फज़ाइल व कमालात में हजरत सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए और हजरत अली की तारीफ लो, बेशुमार अहादीस नबिया, कुरान की आयतें आपकी तारीफ व तौसीफ में। आप असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अली अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अली की बात आती है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शायर हूं और अली उसका दरवाजा है। अब किसकी तारीफ करूं? इमाम हुसैन की बारी आती है, इमाम हसन की बारी आती है। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, किरदार मुस्तफा ये है, मेरे उस तारीख मुस्तफा ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अहले बैत की तारीफ बयान कर दी है कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा, जो मेरी अहले बैत से नफरत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नफरत करेगा। ये मेरी अहले बैत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत तारीफ और तौसीफ फरमाई। हजरत अली को ले लीजिए, बेमिसाल है। हजरत हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन अला जद्दिही व अलैहि सलातु व तस्लीम 15 रमजानुल मुबारक 3 हिजरी में आप पैदा हुए, 3 हिजरी में आपकी विलादत हुई, 14 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर कबीरा। अब इनकी तारीफ और तौसीफ कैसी है? इनकी तारीफ क्या है? ऐसे कैसे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब इनकी पैदाइश के बारे में हजरत जिब्राइल अमीन ने अली को खुशखबरी दी, फातिमा को खुशखबरी दी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन के जरिए मुस्तफा को खुशखबरी दी। आपकी चची है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर कबीरा। दौड़ी दौड़ी आती है कांपती हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी बाबी
ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ चची तुम कांप क्यों रही हो, आप लड़खड़ा क्यों रही हो, तुम्हारी ज़बान में लुकनत क्यों आ गई है, बतलाओ तो क्या वजह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह, मेरा कलेजा मुंह को आता है, जो मैंने ख्वाब देखा है मैं बताने से कासिर हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे, मगर गम के आसार आपकी चची पर है। आप मुस्कुरा रहे, क्या चची बयान करे। बेशक बहुत खूब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे ज़बान लड़खड़ा रही है, मैं कैसे बतलाऊं या रसूल अल्लाह, कैसे बतलाऊं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी चची जान, तुम तो बयान करो, तुम बयान करो, अगर तुम ना बयान करो तो बतलाओ मैं बयान करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। या हुजूर, मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके बदन का टुकड़ा एक काट कर मेरी झोली में रखा गया है। बदन से टुकड़ा काट कर, गोश्त का टुकड़ा काट के मेरी झोली में रखा गया। इस हदीस पाक को लीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जो हुसैन से है वो मुझसे है, वो जो हुसैन है वो मैं हूँ, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। बहुत सारी तफसीरें उलमाए इकराम ने की है बेशुमार। तो पता ये लगा कि रसूल की मोहब्बत हुसैन आज़म की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत नबी से मोहब्बत है। जब हुसैन की अदावत नबी से अदावत है, तो हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके बदन का टुकड़ा काट कर मेरी झोली में रखा गया। कहा उम्मुल फज़ल चाची तुम्हें मुबारक हो, तुमसे पहले मुझे हज़रत जिब्राइल अमीन खुशखबरी देके गए, फातिमा की गोद में इमाम हुसैन आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, बहुत ही खूब। मेरे दीनी इस्लामी भाई, मेरे हुसैन का मकाम अज़मत, मेरे हुसैन का मकाम बहुत बुलंदों वाला है, उनकी शान बहुत बुलंदों वाला है। हम गुलामाने हुसैन हैं, फख्र करें, बड़े अज़मत वाले लोग हैं। अगर हम उनके किरदार को अपना लें, उनके मिशन को अपना लें, अपने माहौल को बदल के रख दें, ये तकरीर दिल पर लिख कर लेकर जाए कि इमाम हुसैन ने कौन सा दर्स दिया है, कौन सा सबक दिया है। कि देखो नाना मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मगर नाना मुस्तफा की शरीयत पर आँच नहीं आने दी है। हर गुलाम हुसैन सीने पे हाथ रख के सोच सकता है कि हम क्या करते हैं। आप सब कुछ अपना मुहासबा कर सकते हो, हम क्या कर रहे हैं। कि आखिरकार गुलाम हुसैन का दावा करते हैं, इमाम हुसैन का दामन हमारे हाथ में। सोचे तो जरा सही, इस हाथ में कितना जुल्म किया है, इस ज़बान से जो नाम लेते हैं कितना झूठ बोला है, ये आंखें ये किसको नपती है, किसको देखती है, कितना क्या कुछ किया है, ये कान कितनी फाश बातें सुनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर शख्स अपना मुहासबा कर ले और गुलाम हुसैन होने पर फख्र महसूस करे कि हम गुलाम हुसैन भी हैं और ये बातें भी हमारे अंदर है। हम गुलाम हुसैन भी हैं और ये बातें हमारे अंदर भी है। हमारे हम तो गुलाम हुसैन है। गुलाम हुसैन का ये मर्तबा होता है, ऐ लोगों जब ये आँख खोलो तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, ज़बान खोलो तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, कान से सुनो तो अल्लाह और उसके रसूल की बातें, अल्लाह वालों की बातें, कभी कुरान अज़ीम की तिलावत, ये सब कर ले इंशाअल्लाह ताला माहौल में तब्दीलियां पैदा हो जाएंगी। लोग आपकी नस्लें आपकी नाम लेंगी कि वाकई हमारे लोग, जो हमारे अस्हाबे किराम जो गुजर गए हैं, हमारे बड़े गुजर गए या हमारे छोटे गुजर गए, वाकई उनने गुलाम हुसैन का हक अदा कर दिया है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। ये सब बातें, ये इस्लाम का पहलू। मेरे दीनी इस्लामी भाई, तकरीरें हम सन 2007 से कर रहे हैं, 7 से फरागत है हमारी, मगर तकरीर करने के बाद क्या कहे तो सही रहे, बस बहुत अच्छा किया। अरे हजरत आपने तकरीर बहुत अच्छी की तो की, मगर क्या ही अच्छा होता कि अपने आप को अच्छा बना लिया।
کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ نے اپنے دل پر اتار لیا ہوتا. ہاں ہم بستی میں آتے, تمہارے چہروں کو دیکھتے, بتلائیے جب آپ اپنا چہرہ دیکھیے غلام حسین ہے آپ اپنا چہرہ دیکھیے غلام حسین ہے آپ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا. آئینے کا کام ہوتا ہے کہ اس کو دکھا دینا. اگر آپ کے چہرے پر کوئی داغ لگ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, جب لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کہ آج کوئی ایسا ٹوب بتلا دے, کوئی ایسی دوا بتلا دے تاکہ چہرے سے داغ ختم ہو جائے. نہیں جائیں گے مگر دیکھیں دل کا داغ, دل پہ داغ دیکھا کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ دھبا لگ جاتا ہے. اس کو صاف کرنے میں کتنی کوشش ہے. اگر کوئی کہہ دے یہاں رہ کر تمہیں علی گڑھ جانا ہوگا یا دہلی جانا ہوگا, دوسرے ہی دن سفر تیار ہو جائے گا. سفر کے لیے تیار ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا. مگر اس دل میں یہ جو کالا دل ہے, گناہوں کا دل ہے, اللہ اکبر کبیرہ, امام حسین کی محبت ہے, امام حسین کی محبت کی خاطر اس دل کی سیاہی کو آپ دور کیوں نہیں کرتے. کاش اچھا ہوتا چہرے کو جس طریقے سے صاف کرنے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں, اسی طریقے سے دل کو صاف کرنے کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے. یہی واقعی حقیقت بات یہ ہے کہ جشن شہیدان کربلا کا یہی آخری میسج ہے, یہی سچی بات ہے کہ آپ اپنے دل کو بدل کر رکھ دیجئے. پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہمیں کون سا مرتبہ ملے گا. بتلاؤں گا میں آپ کو کہ جب ہم سچی غلامی کا ثبوت دیں گے, ہم ان سے سچی عقیدت تو کریں گے, اچھی محبت کریں گے. صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے, جالسان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چھوٹے نواسے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, دونوں جنتی پھول آ جاتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ دونوں دیکھو جنتی پھول آ رہے ہیں. پھول ہے, ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. صحابہ اکرام نے بڑی حدیثیں سنی ہیں, ان کی تعریف و توصیف میں محبت کرنا شروع ہو گئے. گزرتا گئے کہ ایک طرف سے اگر تاریخ لوں گا میں تو کہ وقت بہت ہو جائے گا. تاریخ حقیقت بات یہ ہے کہ آخری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, پھر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. مگر اصلاح کا پہلو میں اس لیے لے کر آیا ہوں میرے دینی اسلامی بھائیوں کہ میں نے تقریریں بہت کی ہیں, کہ آپ نے بھی تقریریں بہت سنی ہیں. بدلاؤ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. تقریر سننے اور تقریر کرنے کا مقصد کروانے کا یہی ہے کہ ہم سن کے چلے جائیں, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہم جو بھی سنیں اہل بیت کے ترانے جو ہم سنیں ان کو سننے کے بعد اپنے کردار حضرت حسین کریم اللہ اکبر کبیرہ, تعلیم و تعلم ایسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دل دکھنا کبھی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں لگی ہوئی ہے, حسنین کریمین دونوں رو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, میرے مصطفیٰ کا دل کانپ جاتا ہے, میرے مصطفیٰ کا دل کانپ جاتا ہے. کہا فاطمہ میری بیٹی, ان کو رونے نہ دیا کر, ان کو رونے نہ دیا کر, مجھے بھی ناگوار گزرتا ہے, اللہ کو بھی ناگوار گزرتا ہے. میری بیٹی تو ان کا خیال رکھا کر, ان کا خیال رکھا کر. اللہ اکبر کبیرہ, میرے مصطفیٰ ایسی تعریف و توصیف کرتے ہیں. اگر ہم صحیح معنی میں غلامی حسین کا حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اسی مدعے جافزہ کے حقدار ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت علی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, کون ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, کھیل رہے آپس میں, بات چیت ہو گئی, کہنے لگے. حضرت امام حسین نے کہا اے عبداللہ, بات ہو گئی, بات بڑھ گئی. آپ نے فرمایا ہے عبداللہ تم بھی میرے غلام ہو, تمہارے باپ عمر بھی میرے غلام ہو. تم بھی میرے غلام ہو, تمہارے باپ عمر بھی میرے غلام ہو. کون عمر؟ عمر کی تعریف کروں. عمر وہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ زمین پر تو میں اس کا ادب و احترام کرتا ہوں, آسمان پر رب ان کا ادب و احترام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک حق ہے, بہت بہت بہت. یہ عمر وہ ہے, اللہ نے وہ طاقت
دیتی ہے. اگر زمین کو حکم دے دے, سوکھی زمین کو حکم دے دے کہ پانی نکال, پانی نکال. عمر وہ ہے, اللہ اکبر کبیرہ. آپ آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے مصطفیٰ. حضرت عمر جب آتے تھے یا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہا ہاں اس کا تعظیم و توقیر مجھے رب نے دیا ہے, میں ادب و احترام اس لیے کر رہا ہوں, میرا رب آسمانوں پر ان کا ادب و احترام کرتا ہے. آپ تیزی سے بولا کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی کی ہمت نہیں تھی, کیونکہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی, لا ترفعوا اصواتکم کصوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ تم نبی کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا, آہستہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیمی, بہت باریک آواز اور تیز آواز کو یکساں سنا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیمی سے دھیمی آواز کو بہت اچھی طریقے سے سماعت کیا کرتے تھے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے مزاج میں کچھ تیزی تھی, زور سے بولا کرتے تھے, زور سے بولا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے, عمر اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں زور سے بول سکے, مگر تمہیں اجازت ہے کہ تم جیسے چاہو میرے نبی کی بارگاہ میں بول سکتے ہو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین نے کہا تم بھی میرے غلام ہو اور تمہارے باپ عمر بھی میرے غلام. اب کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ سنے, کہا ہمارے باپ کا دور خلافت اور ان کے یہ الفاظ, آپ دیکھو اب اپنے ابا جان سے شکایت کریں گے. دوڑے دوڑے جاتے ہیں, ابا جان, ابا جان, امام حسین نے یہ الفاظ کہے کہ عبداللہ تم بھی میرے غلام ہو, تمہارے باپ عمر بھی میرے غلام ہیں. خوش ہو گئے, مسکرانے لگے. اب بیٹا سچ بتلا, ہے ہم نہ غلام حسین, ہم ہیں نہ غلام حسین, کہیں سینے پر رکھ کے کہیں دیکھو ہم ہیں غلام حسین, اور کہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولیں گے. امام حسین نے سچائی کی دعوت دی. ہم غلام حسین ہیں, کہیں دعویٰ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے. امام حسین نے یہی درس دیا تھا. یزید سر پہ تیغ تولے, حسین سجدے میں جا کے بولے کہ گواہ رہنا ہے دنیا والوں, نماز میری قضا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین کہا بیٹا بتلا, یہی کہا ہے, ہاں بجان یہی کہا ہے انہوں نے کہ تم بھی میرے غلام ہو, تمہارے باپ عمر بھی میرے غلام ہیں. کہا بیٹا ایک مرتبہ اور کہلوا دے گا. ہاں بجان تو اور کہہ دیں گے, جلال میں. کہا بیٹا ایک مرتبہ اور کہلوا کے لا. دوڑے دوڑے کہا امام حسین جو آپ نے الفاظ کہے دوبارہ سے کہہ سکتے ہو. کہا میں کہہ سکتا ہوں, تم بھی میرے غلام ہو, تمہارے باپ عمر بھی میرے غلام ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ شاید میرے ابا کا دور خلافت ہے, میرے ابا جو ہے توبیخ کریں گے, ان کو ڈانٹیں گے, مگر نہیں, مقام پتہ چلتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بھی مقام اپنی جگہ ہے, مگر میرے دینی اسلامی بھائی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی عظمت حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. آپ نے رقعہ دیا, ایک کاغذ دیا, قلم دیا, کہا بیٹا جو تم نے الفاظ امام حسین سے سنے ان کی بارگاہ میں جانا, ادب و احترام سے کھڑے ہونا, مؤدبانہ انداز میں ان سے کہنا, زور سے مت بولنا, کہنا کہ امام حسین جو آپ نے الفاظ کہے ہیں کہ عبداللہ تو میرا غلام ہے, میرا باپ عمر بھی میرا غلام ہے, ان سے لکھوا کر لے کر آؤ. اور لکھی ہوئی بات پختہ ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. جب آئے بارگاہ میں کہا امام حسین آپ نے جو الفاظ کہے کیا لکھ کے دے سکتے ہیں؟ کہا ہاں میں لکھ کے دے سکتا ہوں. آپ نے لکھ دیا عبداللہ تم بھی میرے غلام ہو اور عمر تم بھی میرے غلام ہو. جب یہ الفاظ لکھ کر جب یہ چلے, اللہ اکبر کبیرہ, عمر ادھر سے منتظر ہے, پاس سے انتظار کر رہے ہیں, بیٹا کب آئے گا, بیٹا کب آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, کہا بیٹا ایک پاکر لے کر آ گیا. کہا ہاں ابا جان دیکھو تو ذرا صحیح, انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا بیٹا مجھے دکھا تو دے جلدی. دکھایا, دکھانے کے بعد رقعہ لیا, آپ نے سینے سے لگایا, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا بیٹا تو بھی خوش ہو جا, میں بھی خوش ہو جاؤں, کیونکہ جنت کے مالک نے جنتی ٹکٹ دے دیا ہے.
خوش ہو جا, تو بھی خوش ہو جا, میں بھی خوش ہو جاؤں, کیونکہ جنت والے نے جنتی ٹکٹ ادا کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے تجھے بھی اپنا غلام کہا ہے, مجھے بھی اپنا غلام کہا ہے. تو آقا نے فرمایا تھا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, تو جہاں آقا رہے گا وہیں پر ان کا غلام بھی رہے گا. یہی ہے سچی غلامی. دیکھیں ذرا صحیح, ہم ہیں نا امام حسین کے غلام, ہم ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے بھی ہیں, گناہگار ہیں, کیسے ہی ہیں, مگر میرے دینی اسلامی بھائیو, سچے دل سے توبہ کر لینا, سچے دل سے امام حسین کی محبت کو دل میں رکھ لینا, ان کے کردار کو یاد کر لینا. اے میرے دینی اسلامی بھائیو, جب آپ کے مال کی باری آ گئی ہے, مال کو قربان کر دیا ہے, حاتم طائی کے بیٹے نے اگر سوال کر دیا ہے آپ سے, حاتم طائی کے پوتے نے اگر آپ سے سوال کر دیا ہے کہ بتلاؤ تم اپنے نانا جان کی بڑی تعریف کرتے ہو, ایک ہی تو ڈر تھا, اللہ اکبر کبیرہ. میرے دادا جان کے 40 دروازے تھے, ایک بھکاری ایک دروازے پر جاتا, دوسرے دروازے پر جاتا وہی, تو بھیک 400 دروازوں سے ملتی یا سارے دروازوں سے ملتی, مگر تمہارے نانا جان کا ایک ہی تو دروازہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے دیور جوش مارتے ہیں, اے حاتم طائی کے پوتے سن, کان کھول کر سن لے, تیرے دادا کے 40 دروازے تھے, ایک بھکاری کا پیٹ 40 دروازوں سے نہیں بھرتا تھا, میرے نانا جان کا ایک دربار تھا جسے ایک مرتبہ بھیک مل جاتی تھی, دنیا میں اس کو مانگنے کی پھر ضرورت. ہم ہیں اس نبی کے ماننے والے, ہم امام حسین کی محبت اگر 1 روپیہ خرچ کریں, 1 روپیہ خرچ کریں, تو اللہ تبارک و تعالی کروڑ روپے کا ثواب عطا فرما سکتا ہے. اگر نیت میں خلوص ہے تب, اگر آپ کی نیت میں سچائی ہے تب, اگر نام و نمود کے لیے کیا ہے تو انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى. جیسے آپ نے نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کر دیتا ہے. اگر برائی کی طرف بھی اگر انسان لگتا ہے تو وہ برائی کو بھی پاک کرتا ہے. مقدر اپنا اپنا ہے, نصیبہ اپنا اپنا ہے. میرے دینی اسلامی بھائیو, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اہل بیت کی محبت کے لیے جب آپ کو دولت کی ضرورت پڑ گئی ہے, دولت قربان کرنے کی لیے تو دولت کو قربان کر دیا ہے. اولاد کی ضرورت پڑ گئی ہے, بتلائیے کیا ننھے علی اصغر ہے, حضرت قاسم ہے, حضرت علی اکبر ہے, ان کی قربانیاں میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں, کلیجہ منہ کو آتا ہے. اگر ہم اس تاریخ کو الٹتے ہیں, تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, واقعی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اے میرے دین اسلامی بھائیو, چھوٹے سے بچے ہیں, اب بتلائیے مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ننھے علی اصغر کے کیا بگاڑا تھا, مگر میرے آقا امام حسین نے کہا, اے ظالموں, تمہیں آخری حد تک ظلم چاہے نہ کر لو, مگر ظلم کی انتہا میں تمہارے سامنے اپنی پہچان کراتا رہوں گا. حدیث پاک میں ہے, اذکر الفاجر متی یرا, جب کسی کی حقیقت کو لوگ نہ پہچانے تو اس کے سامنے اس کی پہچان کرائی جائے. اذکر الفاجر متی یرا, جب کسی کی حقیقت کو کوئی نہ پہچانے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی پہچان کرائی جائے. اب بتلائیے آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہو, یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ علم کیا چیز ہوتی ہے, کتنا پڑھا جاتا ہے, اس ڈگری کو پانے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے, یا MBBS کی ڈگری کرنے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے. جو اس میں گھسا ہوا ہوگا اسی کو پتہ لگے گا کہ علم کی حقیقت کیا ہوتی ہے, ڈاکٹری کی حقیقت کیا ہوتی ہے. کسی بھی چیز میں جب آپ گھسیں گے تو اس کی حقیقت پتہ لگے گی. میرے دینی اسلامی بھائیو, آپ اچھی طریقے سے اس مذہب اسلام میں گھس کر دیکھیے گا, اس کو پہچان کر دیکھیے گا, اس میں ریسرچ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کی پہچان کیا ہے, آپ کیا جانتے ہو میرے بارے میں. میں آپ پنجرے میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں اور ایک مدرسہ جامعہ حاضرہ للبنات چلاتا ہوں. میرے دینی اسلامی بھائیو, اس میں تقریباً 110 بچیاں اس وقت تعلیم حاصل کر رہی. پوری سال, پچھلی سال بھی انشاءاللہ تعالی پوری سال لاک ڈاؤن میں نے پڑھائی کروائی.
تعلیم شروع ہے، اللہ کا شکر ہے وہ پاک پروردگار عالم، نہ ورنہ کوئی مدرسہ بند، سارے مدرسے بند ہیں، سارے اسکول بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ مجھے پہچان لیں اور میں آپ کو پہچان لوں۔ آپ لوگ خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے یہ بتائیے؟ بجلا کوئی دور نہیں ہے، آپ کا ہی ادارہ ہے، اس کا آپ لوگ خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم جل مجدہ الکریم اس تمام خدمت کو آپ کی قبول فرمائے۔ آپ بتلائیے چھوٹے سے ننھے علی اصغر ہیں، میرے امام حسین نے پہچان کرائی، میرے امام حسین نے پہچان کرائی، اے لوگوں جانتے ہوں میں کون ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو میں اس نانا کا میں نوازا ہوں، میرے نانا آب کوثر کے مالک ہوں گے۔ اے لوگوں دیکھو میں کسی اور کے لیے نہیں، میں مجبور نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت طاقت دی ہے، مگر صبر کرنا، یہ صبر پر امتحان میں کامیاب ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔ اے میرے مولا تو ان کو صبر عطا فرما، تو میں صبر کر رہا ہوں۔ پہچان لو میرے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے، مجھے پہچان لو میرے باپ کا نام حیدر کرار ہے، جان لو مجھے میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میری نانی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی پہچان کراتے ہیں۔ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں بگاڑا ہے، اب بتلائیے چھوٹا سا بچہ ہو، زبان سوکھ کر کاٹا ہو گئی ہو، اس کی سانسیں کبھی چلتی ہو کبھی رکتی ہو، اب بتلائیے آپ کے دل پہ، آپ اولاد والے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھیے، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ خوبصورت بیٹا ہو، حسین و جمیل بیٹا ہو، جس کو دیکھ لو تو دل خوش ہو جائے، ایسا بیٹا ہو، بیٹھنے کے بعد اب یہ بتلائیے اس کی سانسیں چلتی ہو رکتی ہو، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اب امام حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ، مگر کوفیوں سے سوال کرتے ہیں، دیکھو اگر لڑائی ہے تو مجھ سے ہے، بیعت قبول نہیں کی ہے تو میں نے نہیں کی ہے، مگر اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس بچے پر ترس کھا جاؤ، اس کے حلقوم میں اگر چند قطرے پانی کے تم یہاں پر ڈال دو گے تو میدان محشر میں میرے نانا جان آب کوثر کے جام پلاتے ہوں گے، میرے نانا جان آب کوثر کے مالک ہیں، میں تمہیں وہاں پر تمہاری زبانیں باہر سے نکلتی ہوں گی، پیاس کی شدت سے باہر نکلتی ہوں گی، میں نانا جان سے کہہ کر تمہیں آب کوثر کے جام پلواؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر ظالموں نے ظلم کی انتہا پار کر دی، انہوں نے کہا اچھا اس کے حلقوم میں اگر پانی چلا گیا تو دیکھو ہماری قیامت آ گئی، ہم مٹ جائیں گے، مگر مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ میرے دین اسلامی بھائیو، امام حسین نے جتنا کہا، انہوں نے پانی کے بجائے ایک حملہ نے تیر مارا، تیر مارنے پر آپ کے بازو کو چیرتا ہوا گلے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خون کا پھوپارا نکلا ہوگا، پانی کی جگہ تیر پیوست ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، مگر صبر کی انتہا تو دیکھیں، صبر و تحمل کا جبل استقامت کو دیکھیں۔ حضرت امام حسین نے کہا یا اللہ پاک پروردگار عالم، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی قربانی کو قبول کر لے، اپنے نانا کی فسق و فجور کا میں معتقد نہیں بنوں گا، میں فسق و فجور کا معتقد نہیں بنوں گا، بلکہ نانا مصطفیٰ کی شریعت کے تحفظ کروں گا، میں اس کی شریعت کو بچاؤں گا۔ اے میرے مولا یہ تو میرے بچے کی قربانی ہے، مولا اس کو قبول فرما لے اور مجھ کو صبر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین نے کیسا صبر کیا ہوگا؟ اے میرے دین اسلامی بھائیو، اس صبر کو آپ خود احساس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام حسین یہی کہہ رہے ہیں، میرے مولا یہ تو میرا ایک علی اصغر تھا، اگر نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اگر تو مجھے 1000 علی اصغر دیتا تو ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاتا، ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاتا، مگر شریعت مصطفیٰ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ آخر بار سارے آپ نے اپنے بیٹوں کو قبول کہہ قربان کر دیا، مگر نانا مصطفیٰ کی شریعت کو بچایا، لہٰذا اسی شریعت کے ماننے والے آپ ہیں۔ اس تمام واقعات کا نچوڑ یہ ہے کہ اسی شریعت کے ماننے والے آپ ہیں، انہی اہل بیت سے محبت کرنے والے آپ ہیں، لہٰذا آپ بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ہر حال میں یہی کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے مولا ہمارے اسلاف نے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہم میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے جو انہوں نے پریشانی اٹھائی ہیں۔ اے میرے مولا جب یہ الفاظ کہو گے تو اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کے ذریعے تمہارے گناہ
गुनाहों को माफ करवा देगा और तुम्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, इस पैगाम को आप अपने दिल में उतार लीजिएगा। रब की बारगाह में हमेशा ये कोशा रहिएगा कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, हम बड़े गुनहगार हैं, नमाजों को छोड़ने वाले हमें, झूठ बोलने वाले हमें, ज़िनाकारियां हमारे अंदर है, मक्कारियां हमारे अंदर है, दगाबाजी हमारे अंदर है, चोरी डकैती सब कुछ हमारे अंदर है। ये अल्लाह इस सबको बचा दे। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, मोमिन मोमिन का भाई होता है। दूसरे को परेशानी हो जाए तो अपनी परेशानी समझा करो, कोई बीमार हो जाए तो हाल खुशी कहा कर किया करो। अगर ये तमाम बातें आपके अंदर हो गई तो इंशाअल्लाह ताला माहौल बदलते हुए कोई पलट नहीं लगेगा। हर तरफ आपके चर्चे होते हुए नजर आएंगे कि जो यही कहने पर लोग आमादा होंगे, जब गुलाम हुसैन का आलम ये है तो इमाम हुसैन का आलम क्या होगा? गुलाम हुसैन का जब ये आलम है, देख लो वाकई दिल खुश हो जाता है। लिहाजा हम गुलाम हुसैन हैं, उस गुलामियत का पूरा हक अदा कीजिए। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, तुम मदद तलब करो सब्र से और नमाज से, तो सब्र हमारे अंदर हो जाएगा। जब नमाज हमारे अंदर हो जाएगी, देखो सब्र के साथ जो नमाज होती है वही नमाज कबूल होती है, वही नमाज मकबूल है। ये बताइए कि नमाज के साथ सब्र का जिक्र, आखिरी बात है, सब्र के साथ नमाज का जिक्र, तो महज नमाज का जिक्र। यहाँ पर उलमा इकराम ने तफसीर की है तो कि नमाज उधर इधर भी नमाज, क्या है अज़ान उधर इधर भी अज़ान, वो भी कभी ये भी कलमा पढ़ने वाले, मगर ये सब्र करने वाले हैं, वो जुल्म करने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके साथ अब सब्र होगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होगा। नमाजियों के साथ अल्लाह नहीं, सब्र करने वालों के साथ, और जो नमाजी सब्र के साथ होगा वही सच्चा नमाजी। जो नमाजी सब्र के साथ होगा वही पक्का नमाजी होगा। लिहाजा ये मत कहना कि मौलाना साहब कहेगा कि सब्र जो नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह साथ नहीं होगा, नहीं, ये बतलाओ। ये अदावत रसूल में लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, अपने चेहरे की दिल की स्याही जो ना, दिल तो काला है, दिल में जगह नहीं रहती है, तो उनकी स्याही जो आती है पेशानी पे आ जाती है, पेशानी पे आती है, पेशानी को ऐसा बना लेते हैं जैसे जुअर में चलने वाला भैंसे का बंदा, जानवर से ज्यादा बदतर। वही कहा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में मैंने हजरत का मकबूला पढ़ाते एक कहा कि इनको खिंजीर कह दिया जाए। देवबंदी वहाबी की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, इनके साए से बचाए। मगर ये बात आ रही तब कह रहा हूँ, हुजूर मुफ्ती आजम की बात में इनको खिंजीर कह दिया जाए, सूअर कह दिया जाए। सूअर कहने से कोई यहाँ तो मोहतरिस तो नहीं है कोई कि ज़बान पाक हो जाएगी, नापाक हो जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं, ज़बान नापाक नहीं होती है। इससे लोग जब घिनौना जानवर है लोग घिन करते हैं, इसलिए तो कहा कोई ऐसा जानवर कह दिया जाए। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा नहीं, क्या जानवर की तौहीन करोगे तुम? क्या जानवर की तौहीन करोगे? याद करो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने को, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ये जानवर था, नूह अलैहिस्सलाम का वफादार, गलाज़त को खाकर वफादारी का जुनून अदा किया। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या जानवर की तौहीन करोगे? वो तो उससे भी कोई ऐसी बदतर से बदतर चीज है ही नहीं जिससे उसकी तशबीह दी जाए, जिससे भी तशबीह दी जाएगी तो समझ लीजिए उसकी तौहीन होगी। तो लिहाजा मेरे दीन इस्लामी हम गुलाम मुस्तफा हैं, ये हमारी शान है। हम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। तो सच्ची मोहब्बत रखो, सच्ची अकीदत रखो, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहले बैत से सच्ची और पक्की अकीदत यही है जो इमाम हुसैन का दर्स है, उस दर्स पर हम अमल करना शुरू कर दें इंशाअल्लाह ताला। फिर